وٹ از گورنمنٹ؟ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے ایک ایگزامپل کو سمجھنا ہے، پھر جب ہم بعد میں گورنمنٹ کے ڈسکس کریں گے تو ہم ایزیلی یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ گورنمنٹ کیا ہے۔ سو لیٹس ٹیک این ایگزامپل۔ یہ ایک وائٹ کار ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گاڑی کو ہم چلاتے ہیں، کار کو ہم چلاتے ہیں، اور اس کار کے اندر ایک ایسا مشینری موجود ہے جو کہ کار کے چلانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور جیسے ہم انجن کہتے ہیں، اور یہ انجن جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اب گاڑی کے تو بہت سارے پارٹس ہیں، لیکن جس کے ذریعے سے ہم گاڑی کو چلاتے ہیں وہ انجن ہے۔ انجن کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے گاڑی کے چلانے میں۔ سو اس طرح سے ریاست جو ہیں وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے کچھ میٹرز ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے کچھ افیئرز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے چلائیں گے؟ اس کے لیے بھی ایک ایسے ارگن کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم ریاست کو رن کر سکیں، بائی وچ وی رن دا اسٹیٹ۔ اور رن دا اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کے افیئرز کو ہم مینیج کر سکیں۔ تو کیا ہے وہ ارگن جس کے ذریعے سے ہم ریاست کے امور کو چلاتے ہیں؟ اینڈ دیٹ از گورنمنٹ۔ وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ ہے۔ سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں کہ اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ دیر آر 4 essential element of state، that is government, population, territory and sovereignty. So the government is one of them, and government is an important element of state۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ارگن ہے ریاست کا۔ اب گورنمنٹ کے فنکشنز کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی گورنمنٹ از نیسیسری۔ گورنمنٹ از ریفرز ٹو دیٹ ایجنسی آف اسٹیٹ بائی وچ وی میک laws, and again laws are implemented, law breakers or violators are punished۔ یہ ریاست کی وہ امپورٹنٹ ارگن ہے بائی وچ وی میڈ لاز، جس کے ذریعے سے ہم لاز کو بناتے ہیں، قوانین کو بناتے ہیں۔ بائی وچ وی میک ڈیسیجنز، جس کے ذریعے سے ہم ڈیسیجنز کرتے ہیں۔ بائی وچ وی میک پلان اینڈ پالیسیز، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب ہم کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ہم ریاست کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کنوٹیشنز ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم ریاست کے میٹرز کو مینیج کرنے کے لیے، ریاست کے افیئرز کو چلانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اگر ہم نے قوانین بنائے اور اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے
تو پھر یہ پلانز، یہ پالیسیز، یہ ڈیسیجنز، یہ لاز بیکار رہیں گے، یہ فضول رہیں گے، کیونکہ وداؤٹ امپلیمنٹیشن اس کی کوئی وجود نہیں ہوگی، اس کا کوئی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن نہیں ہوگا. سو یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگین وی نیڈ گورنمنٹ ٹو انفورس دیٹ لاز. ٹھیک ہے، جو لاز، جو ڈیسیجنز ہم گورنمنٹ کے ذریعہ بنا چکے ہیں، اس کے لیے پھر گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو انفورس کریں، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب یہاں پر تیسری سوال یہ پیدا ہوتی ہیں، اگر کوئی اس لاز کو، اس پرنسپلز کو نہ مانے جس کو گورنمنٹ کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر وی نیڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ٹو پنش وائلیٹرز، جو پھر قوانین کی پاڑتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ہیں، جو حکومت کے لاز کو ڈس اوبے کرتے ہیں. تو پھر یہاں پر گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو پنش کیا جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئرسیو پاور ہوتے ہیں، یہ پھر لوگوں پر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں وہی لاز. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے گورنمنٹ کی ایگزامپل گاڑی کی انجن سے دیتی. جس طرح گاڑی کو ہم انجن کے ذریعے سے چلاتے ہیں، اس طرح ریاست کو ہم گورنمنٹ کے ذریعہ ہی سے چلاتے ہیں. In other words, we can say that it is practical manifestation of authority. یہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ یا ساری اسٹیٹ کے پاس جو اتھارٹی موجود ہیں، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن، اس اتھارٹی کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن جو ہیں وہ گورنمنٹ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہی کی وجہ سے ہم لاز کو بناتے ہیں، پھر اس کو انفورس کرتے ہیں، جو لا بریکرز ہوتے ہیں اس کو پنش کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو اتھارٹی ہے اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہیں اس کے اندر تو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ریاست کے اندر پھر بہت سے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر کے علاوہ بہت سارے ایجنسیز ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، ریاست کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ کنسسٹ، گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اٹ کنسسٹ آف آل انسٹیٹیوشنز تھرو وچ ولز آف اسٹیٹ آر ایکسپریسڈ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اندر وہ تمام ادارے موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ول آف دا اسٹیٹ جو ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو ایک پریکٹیکل شکل دیتے ہیں، اس کو ایک عملی جامہ پہناتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ریاست کی ویلز ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ کی ویلز ہوتی ہیں، اس ایجنسیز کے ذریعے سے ہم اس کو ایک پریکٹیکل شیپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے علاوہ بہت سارے بھی ادارے ہوتے ہیں. گورنمنٹ از دیٹ انسٹرومنٹ بائی وچ اسٹیٹ اسپیکس. اب یہاں پر کیا ہے کہ گورنمنٹ یہ ایک ایسی آلہ ہے، یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے اسٹیٹ اسپیکس. ٹھیک ہے، مین پھر وہی سے بات ہوتی ہیں، وہی بات ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم ریاست کے جو ویلز ہوتے ہیں اس کو ہم پریکٹیکل شیپ دیتے ہیں. اور اس طرح سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ از دا ورکنگ مشینری اور انجن آف اسٹیٹ بائی وچ فنکشنز آف اسٹیٹ کیریڈ آؤٹ اینڈ ایڈمنسٹرز. دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آ گئی کہ گورنمنٹ وہ ورکنگ مشینری ہے. مشین کیا ہوتے ہیں؟
جس کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں، یہ وہ مشینری ہے، یہ وہ انجن ہے ریاست کی جس سے ہم اسٹیٹ کے فنکشنز کو کیریڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو ہم چلاتے ہیں، اور اسٹیٹ کے جو افیئرز ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ وداؤٹ گورنمنٹ دیئر از نو اسٹیٹ۔ گورنمنٹ کے بغیر وی کین ناٹ امیجن اے اسٹیٹ۔ گورنمنٹ کے بغیر، حکومت کے بغیر ہم ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ارگن ہے ریاست کا۔ سو آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ گورنمنٹ کیا ہے، اور گورنمنٹ کی امپورٹنس پر ہم نے بات